أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مدثر ہے، سورہ نمبر 74۔ اس کا ترجمہ ایک بار پورا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے۔ میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر۔ کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والا۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا
کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر کار ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ آخر کار ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اسی کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخشے، وہ اسی کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت میں نبی بنایا گیا تھا اس کے بالکل شروع کے دور میں یہ سورت نازل ہوئی تھی، خاص طور سے اس کا ایک حصہ جو شروع کی آیتیں ہیں وہ
بالکل شروع کے دور کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ مطلب نبی اب بنا دیا گیا ہے تو اب کیا کام کرنا ہے؟ وہ یہ کام ہے کہ لوگوں کو خبردار کرنا ہے ان باتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ مخصوص باتیں کیا ہیں؟ یہ کہ انسان اس دنیا سے جب مر کر چلا جائے گا تو قیامت کے روز سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کا حساب کتاب لیا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کر کر آیا ہے۔ یہ پیغام لوگوں کو سنانا ہے اور خبردار کرنا ہے، اور اس بات سے بھی خبردار کرنا ہے کہ اب انسان اپنی بڑائی کو چھوڑ دے۔ بڑائی کا اعلان اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ سارے کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے، لہٰذا یہ کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع ہی میں دیا۔ آگے فرمایا اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی احسان کے اندر خود ہی اپنے آپ یہ بات شامل ہے کہ آدمی بے لوث احسان کرے تو کوئی اس طرح کی توقع نہ رکھے کہ اس کے بدلے مجھے کچھ ملے گا، ورنہ احسان لیتا ہی نہیں، وہ ایک سودا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ احسان اس لیے نہ کرو کہ کچھ تم زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہو لوگوں سے، اس کا بدلہ اللہ دے گا یقیناً، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ کہ کوئی بدلہ لوگوں سے نہ چاہو، ان کو بس پیغام سنو اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، کیونکہ جب لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا جائے گا تو لوگ اس کو ظاہر ہے کہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے بہت سے لوگ، آپ ہی کے ساتھ کے لوگ، آپ ہی کے قبیلے کے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو اس کے اوپر اپنے رب کی خاطر صبر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات کی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے اب فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آیات کے بعد، اس 7 آیات میں ہدایت فرمائے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس طرف اللہ تعالیٰ نے اب آیا، اللہ تعالیٰ اس طرف آیا کہ یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں، اب ان کے لیے وارننگ یہاں سے شروع ہو رہی ہے ایک طرح سے، کہ یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت جاری کر دی کہ
لوگوں کو خبردار کرنا ہے، اللہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، گندگی سے دور رہنا ہے، کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، زیادہ حاصل کرنے کے لیے حساب نہیں کرنا، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرنا ہے۔ یہاں سے کیا فرمایا؟ اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی، اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہو۔ اصلی میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو بتایا یہ اللہ کی آیات ہیں اور یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اپنا پیغام میرے پاس بھیجا ہے، تو وہاں پر بڑی ایک ہلچل سی مچ گئی تھی پورے مکے کے اندر، بڑی ہلچل سی مچ گئی کہ صاحب یہ کیسا پیغام ہے۔ اور ایک مخصوص طبقہ جو تھا، خاص طور سے جو سرداران تھے ان کے قبیلے کے، قریش قبیلے کے سردار تھے، خاص طور سے وہ زیادہ تر جو سردار تھے وہ جو ہے ایک طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی پر اتارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں مر کر جانا ہے، خدا کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، دیکھو یہ اللہ کا پیغام میرے پاس آیا ہے، اللہ کی بات کو مانو اور آخرت کا خوف کرو، مر کر اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سنا رہے تھے، تو ان لوگوں نے پہلے تو سنتے رہے، اس کے بعد یہ ایک طرح کا دھیرے دھیرے کر کے ماحول ایسا بن گیا کہ دشمنی پر اتار۔ پھر وہاں پر مکے کے اندر جب سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، تب سے ہی وہاں پر حج ہوتا آ رہا تھا، اور حالانکہ وہاں پر بہت بت پرستی اور تمام طرح کی برے رسم و رواج آ گئے تھے، لیکن حج ہوا کرتا تھا، حج کے طریقے بھی بڑھ گئے تھے، لیکن حج کے لیے لوگ وہاں پر حج کے زمانے میں آیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ سارے سرداروں نے میٹنگ کری بیٹھ کے کہ اب حج کے لیے لوگ آ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جائیں گے اور یہ اللہ کا پیغام سنائیں گے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کی بات سن کر ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ایمان لا سکتے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے۔ تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کری تھی، اس میٹنگ کے اندر ایک ان کے بڑا سردار تھا، اس نے یہ کہا کہ اپن سب مل کر ایک ہی بات کہیں گے، جو باہر سے لوگ آئیں گے حج کرنے مکہ شہر کے اندر، ہم سب سے ایک ہی بات کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جادوگر ہے، اور کوئی دوسری بات نہیں کہیں گے، مطلب جوتشی نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، یہ بات اپن نہیں کہیں گے۔ حالانکہ وہاں پہ یہ لوگ باتیں کر رہے تھے، الزام لگانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ کہتے تھے شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہیں، سب کچھ کہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اپن مختلف باتیں نہیں کہیں گے، ایک ہی بات کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اپن سب مل کے ایک ہی بات کہیں گے، یہ طے ہو گیا میٹنگ کے اندر۔
تو یہ اس وقت کا اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے. یہ یہاں سے 7 آیات کے بعد اس کی جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ آیتیں بعد کی ہیں. یہ شروع کی 7 آیات جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہیں وہ بالکل شروع دور کی ہیں، اور اس کے بعد جو آیتیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں 8ویں آیت سے، اچھا جب سور میں پھونک مار دیا گی، یہ بعد کے دور کی ہیں، ایسا مفسرین بیان کرتے ہیں تاریخ کی روشنی میں. تو یہ آیات میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ بالکل شروع کے دور کی وہ ہوں گی، اور بعد میں یہ آیتیں کچھ ایک عرصے کے بعد نازل ہوں گی. بہرحال 7 کی ہیں یا الگ کی، یہ ایک پس منظر اس کا یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے بھی، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. یہ اسی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا، اسی سردار کے بارے میں. میٹنگ میں تو سب شامل تھے لیکن یہ خاص طور سے یہ آگے پیش تھا. اس کے مشورے سے یہ بات ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مل کے جادوگر کہیں گے، اور اس کے بہت سارے بیٹے بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کردار کو، جیسا پیچھے بھی ہم نے یہ بات کری تھی کہ اس قسم کے کردار کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیسے کردار کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے رسول سناتا ہے. تو یہ ایک کردار ہے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر نقشہ کھینچ کے بتایا کہ یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں اس قسم کے لوگ. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پھر کیا کہتا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا کہ ایک ایسا آدمی گزرا ہے جو ایسی حرکتیں کر رہا تھا. یہ پورے قبیلے کے سردار، یہ بڑے چودھری، بڑے اثردار، وزندار، یہ جو بن رہے تھے، ان سب کی جو حرکتیں تھیں یہ تھیں نبی کے خلاف سازش، ہمارے پیغام کے خلاف سازش. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جوابات درج کی ہیں کہ ان کو نصیحت بھی دی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے، اور عام لوگوں تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ اکڑ رہے ہیں اور یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ آزاد نہ سمجھے اپنے آپ کو، خود مختار نہ سمجھے اپنے آپ کو، بلکہ ان کے اوپر گرفت کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. یہ ہمارے پیغام سے روبرداری کرنا ہے. یہ پورا نقشہ اللہ تعالیٰ. اس کو اس بار پھر سے پڑھتے ہیں. اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی. اچھا ایک بات یہاں پر عرض کر دیں، سور میں پھونک مار لی جائے گی، یہ قرآن میں جگہ ہے. اس کا انگلش میں ترجمہ جو مترجمین نے کیا ہے وہ بلو دا ٹرمپیٹ کر کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مطلب کوئی زبردست قسم کا ساؤنڈ ہوگا، بہت زبردست ہیبت ناک قسم کا ایک ساؤنڈ ہوگا، بہت خطرناک. تو وہ سور کیا چیز ہے، ٹرمپیٹ اس کا ترجمہ کیا بہت سے مفسرین نے. بہرحال یہ کہ سور کیا چیز ہے، اس میں پھونک ماری جائے گی، اور اس کی تفصیلات بھی آتی ہیں کہ فرشتے ہیں، اسرافیل ان کا نام ہے، وہ اس میں پھونک ماریں گے. بہرحال وہ سور کیا ہوگا، یہ ایک بس یہ ہے کہ بہت بھیانک ساؤنڈ ہوگا، شاید یہ مقصد اس کا ہے. باقی اس کی تفصیلات مفسرین اس کے اندر اختلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے جب سور میں پھونک ماری جائے گی، مطلب قیامت کی طرف متوجہ کر رہا ہے. جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہے. بات یہ ہے
وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا، یعنی جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ہلکا نہیں ہوگا وہ دن، بہت ڈینجر۔ ان کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے، ان کو ڈرا رہا ہے، وارن کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے، یعنی لالچ رکھتا ہے کہ میں اس سے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں۔ وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی۔ یہ وہی بات جو اس نے مشورہ دیا تھا کہ ایک ہی بات کہیں گے سب مل کے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر، تاکہ لوگ یہ نہ سوچیں گے یہ لوگ تو کچھ اور کچھ بول رہے ہیں ایک آدمی کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نئے لوگ جو مکے میں حج کے لیے آئیں گے۔ یہ مشورے کے بعد ان لوگوں نے جو بات طے کی تھی، اللہ تعالیٰ اس طرف بتا رہا ہے کہ تم نے سوچا اور ایک بات بنانے کی کوشش۔ فرمایا وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھالی بھیج دینے والی۔ اللہ تعالیٰ کتنے غضب کے انداز میں بات کی۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار ہمیں اس کردار کا نہ بنا۔ اے مالک ہمیں متکبر بنا، اے اللہ تکبر سے ہمیں دور رکھ، اے اللہ ہمیں معاف کر، اے اللہ اس سے تکبر والے کردار سے ہمیں محفوظ رکھ، اے اللہ ہمارا کردار ایسا تکبر والا نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر مولا۔ یہ ایک بات جو ان لوگوں نے میٹنگ میں طے کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا ہے اور اللہ کے کلام کو انسانی کلام بتانا ہے، اور لوگوں کو اس انداز میں کہنا ہے کہ ارے زیادہ توجہ مت دو، تو بس پاگل گھوم رہے ہیں بنانے میں، ہر کہاں کس کی باتوں میں لگ جاتے، یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ آج بھی ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ اس طرح کی بات بنائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی
جو باہر سے حج کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں قافلے، وہ لوگ زیادہ سیریسلی نہ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لائٹلی لیں. تو اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچ کے بتایا کہ آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ایک انسانی کلام ہے. مطلب یہ کہ ارے کل ہمیں چکروں میں بہت سے انسان ہیں تو دیکھتے تو ہر شہر میں سے پاگل ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس طرح سے لوگوں نے میٹنگ کے اندر دیکھ لیا کہ یہ تو انسانی کلام ہے، ایک جادو پہلے سے چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بڑا غصے کے انداز میں کہہ رہا ہے قریب میں سے دوزخ میں چلو. شروع کہاں سے ہو رہی ہے بات؟ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر. کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، خدا کی مار اس پر. کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سے ٹیڑھی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ایک انسانی کلام ہے. ان قریب میں سے دوزخ میں جھونک. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ؟ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلک دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام آسمان سے آیا، اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جا رہا ہے، اس کی مخالفت میں تم اڑ گئے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا نتیجہ بتا رہا ہے. آگے فرمایا 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، یعنی دوزخ کے داروں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں. یعنی اہل کتاب یعنی جو تو اہل کتاب تو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، فرشتوں پہ، دوزخ پہ، جنت پہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومنین اور اہل کتاب دونوں کو یقین آ جائے. مطلب مومنین کو یقین ہے ہی، اہل کتاب کو بھی یقین آ جائے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے آخرت کے اندر، اور فرشتے اس کے نظام کو اللہ تعالیٰ اپنے نظام فرشتوں سے، کارکن ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے، جیسے چاہتا ہے کرواتا ہے جتنا. تو یہ کفار مکہ جو تھے ان کے لیے عجیب بات تھی، کیونکہ یہ آخرت کا تصور ان کے یہاں نہیں تھا. تو اس کی وہ استہزاء کرنے لگے، مذاق بنانے لگے. ارے یہ کیا بات ہوتی ہے، اس کارکن اتنی بڑی دوزخ کو کیسے سنبھال لیں گے، یہ وہ مطلب اس قسم کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ہم نے فتنہ بنا دیا اور اہل ایمان کو یقین آ جائے اور اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، کیونکہ وہ تو آلریڈی ایمان والے ہیں. اور اہل کتاب کو یقین آ جائے کہ اللہ کی طرف سے یہ کلام ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا رہے ہیں یہ نبی ہی بتایا کرتے ہیں اس قسم کی باتیں. تو اہل ایمان، اہل کتاب کو بھی یقین ہو جائے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ایمان لانے والوں کا ایمان اور بڑھے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں جو ہیں جیسی ہیں تو بالکل یقین ہے ان کو، تو ایمان بڑھے ان کا. اور ان کے لیے فتنہ ہو گیا جو کفار کے لیے نئی بات تھی آخرت کا تصور، اس لیے ان کے لیے نئی بات، تو ان کے لیے فتنہ بنا دیا اللہ تعالیٰ. یہ بات کہہ رہا ہے بلا وجہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں، بلا وجہ کی کٹ حجت نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک، اسی میں الجھے رہو. اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے
تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور ایمان اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں یہ جو بات کہی گئی اس کی کہ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اس بات کے اوپر ہم پہلے بھی جو پہلے صورتیں ہم نے پڑھی تھیں ان کے اندر بھی ہم اس بات پہ غور کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کرتا ہے اور اس کے لیے کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے، سچی باتوں سے دور ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اترتا ہے، حکم نافذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ راہ راست پر آنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ پورے قرآن کے اندر یہ مضامین پھیلے ہوئے تھے، جو چاہے آگے اسی صورت کے اندر ایک بار پھر یہ بات آئے گی۔ تو لہٰذا یہ کہ یہ بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے مراد اللہ کا حکم اللہ کے حکم کا نفاذ ہے، کیونکہ اللہ کی حکومت ہر چیز کو گھیرے میں لے ہے۔ اللہ کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی حکومت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب اس کے محکوم ہیں، وہ حاکم ہیں، اور جب تک حکم صادر نہ ہو اللہ کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ یہ جو بات بار بار کہتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا نفاذ ہوتا ہے۔ سمجھدار بندہ وہ ہے جو اپنے لیے ہدایت چاہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہے، دنیا جلد حاصل ہو جانے والی یہ دنیا جس کو اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتا ہے، اس دنیا کے پیچھے بے ایمانی اور چوری، غبن اور جھوٹ کا سہارا نہ لے، اللہ کے کلام کو نہ جھٹلائے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نہ جھٹلائے، اللہ کی باندھی ہوئی حدود میں اپنے آپ کو قید کر لے اور آخرت کے لیے تیاری کرے اور اللہ سے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا۔ تو اس کے حق میں جو حکم نافذ ہوگا وہ ہدایت کا حکم نافذ ہوگا، اور جو نہ ماننا چاہے گا، نہ سدھرنا چاہے گا، بلا وجہ کی باتیں کرے گا کہ اللہ کو کیا مطلب ہو سکتا ہے اسی باتوں سے کہ 19 فرشتے اس کے اوپر، دوزخ کے اوپر 19 کارکن مقرر ہیں، اس قسم کی بیہودہ باتیں جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا حکم پھر اس کے لیے نافذ ہوگا کہ وہ گمراہی میں اللہ تعالیٰ اسے گمراہی میں ہی ڈال دے گا۔ کیونکہ آپ اس سے پیچھے کی آیت سے جوڑ کے دیکھیں، اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ یعنی یہ پورا ایک کردار بتایا کہ ایک شخص تھا جو ولید بن مغیرہ کا پورا کردار بتایا، اس کے اندر تمام سرداران قریش شامل ہیں، اور آج کے دور میں بھی جو اس قسم کے گھمنڈی مغرور قسم کے لوگ ہیں، ان مغرور قسم کے لوگوں کی حرکتیں اللہ تعالیٰ نے ایک کردار کی نشاندہی کر کے بتائی
کہ یہ نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں ہیں بلکہ مخالفت پر جم جاتے ہیں، اور مخالفت کس درجے کی کرتے ہیں، کس اسٹیج تک جا کے، کہاں تک جا کر مخالفت کرتے ہیں، اس کو پورا نقشہ کھینچ کے بتا دیا کہ نبی کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں بھی کرتے ہیں، یہاں تک جاتے ہیں، یہاں تک جاتے ہیں، اور جب یہاں تک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتے بلکہ ان کے لیے گمراہی لکھتے ہیں اور ان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ بلا وجہ کی باتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور پھر راہ راست پر نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو اور آخرت کے لیے مرنے کے بعد جانا ہے، اس کلام میں غور کرو۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہدایت اب انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ بار بار ہم اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں آپ لوگوں کی کہ قرآن کو توجہ سے پڑھیں اور لوگوں کی بلا وجہ کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ اس وقت کا بھی نقشہ اللہ نے کھینچ کے بتایا کہ یہ بلا وجہ کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اسی قسم کی باتیں کہ ارے 19 فرشتے کیسے ہوں گے۔ تو یہ سب فضول باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اس قسم کے کردار کے لوگوں کو پہچانو کہ یہ خود تو گمراہ ہی ساتھ میں دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتا دیا۔ پلاننگ یہی تو کر رہے تھے کہ جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں، عام لوگ، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف یہ مخالفین، ایک طرف نبی، ایک طرف نبی کے مشن کے مخالفین، اس مشن کو ناکام بنانے کے لیے ایک تیسرا آدمی جو آپ کے شہر کے باہر سے آ رہا ہے، وہ نہیں جانتا، لیکن اس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے نبی کی بات کو ان لوگوں تک پہنچائے تو وہ اس کو سیریسلی نہ لیں، بلکہ وہ کہیں کہ یہ تو جادو ہے، ان کا ذہن کر بنانا، یہ پوری ایک پلاننگ کر جا رہی ہے، سازش رچی جا رہی ہے نبی کے خلاف۔ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ اس واقعے کے اندر جو تاریخ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جو میٹنگ ہوئی تھی حج کے موقع پر، جو لوگ وہاں جمع ہونے والے تھے، ان لوگوں سے کیا بات کہنی ہے، اس کے لیے جو میٹنگ ہوئی تھی، اس کی میٹنگ کے اندر جو اہم پوائنٹس اٹھائے گئے تھے وہ یہ تھے کہ صاحب یہ ہم کہیں گے لوگوں سے کہ یہ جوتش ہے اور یہ شاعر ہے، تو اس کے اندر پھر دوسرے لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، قرآن جو ہے شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت الگ طرح کی کتاب ہے، بہت اعلیٰ، مطلب ان لوگ اثر تو پورا قبول کر رہے تھے۔ اور کسی نے کہا کہانی میں تو کہانی نہیں، یہ بات بھی لوگ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے گفتگو کا اور آپ کا جو قرآن پیش کرتے ہیں، اس سے آدمی کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کہانت ہے، جوتش ودیا کی بات ہے، یہ یقین نہیں آئے گا، بلکہ اس کو شک ہوگا۔ یاد ہے پھر کہا کیا کریں، تو اسی نے مشورہ دیا تھا، مغیرہ بن ولید بن مغیرہ نے، کہ جادوگر کہیں گے ہم سب، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آدمی اس پہ بھی یقین نہیں کرے، لیکن سازشیں برابر تھیں۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کو بہکانے کے لیے سازشیں رچ رہے ہیں، آپ سنجیدگی سے اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اس قسم کے لوگوں کی یہی حرکتیں ہیں۔ آپ بتائیے یار، اللہ تعالیٰ کو خالی یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی آخرت پر ایمان لاؤ،
مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو میں دوزخ میں جھونک دوں گا، 2 باتوں میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پورا نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہے کہ دیکھو اس کردار کے آدمی کو دیکھو، یہ پورے سرداروں کی گینگ ہے، یہ حرکتیں کرنا، یہ نبی کے خلاف سازشیں رچنا، ایک تیسرے آدمی کو جو شہر کے باہر سے آ رہا ہے اس کے کان بھرنے کے لیے ایسی ایسی پلاننگ کر کے، سازشیں کر کے نبی کے مشن کو فیل کرنے کے لیے یہ کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بتایا۔ آج اس دور میں 1400 سال کے بعد یہ قرآن کو آپ پڑھیں، کھولیں، آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہی کا وہی سسٹم، اسی قسم کے کردار کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ خود تو بہکے ہوئے ہیں، خود تو ایسی راہ پہ چل ہی رہے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے، دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی اس طرف نہ جائے، نیک نہ مانے، رسول کی بات نہ مانے، ایسا نہ ہو کہ یار یہ مسلمان ہو جائیں، ایمان نہیں آئے، ان کو روکنے کے لیے پلاننگ کرے، ان کو روکنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے اور بہکایا جا رہا ہے۔ میں تو بڑا حیرت زدہ ہوا میں دیکھ کر کے لوگوں نے اتنے سارے چینل بنا رکھے اور آ کے بتا رہا ہے کہ قرآن میں یہ خراب ہے، قرآن میں یہ خراب ہے، لا حول ولا قوت۔ مطلب حیرت کی بات ہے کہ وہ قرآن میں مسٹیک نکالنا ہے، آدمی پڑھے گا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی تو قرآن میں مسٹیک نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو اس طرح نافذ کرتا ہے۔ اپنے لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہدایت دے اور گمراہی سے بچائے، جیسے نامعقول لوگوں سے دور رکھے جو گھمنڈی ہیں، مغرور ہیں اور جو خود تو بہکے ہوئے دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں۔ آگے فرمایا اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یعنی ان چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں جن کی حقیقت تمام کو نظر آتی ہے کہ یہ چاند کی روشنی ہمارے سر کے اوپر روز یہ چاند نکلتا ہے اور روشنی کرتا ہے، بڑی ٹھنڈی رات ہوتی ہے اور دن میں سورج آتا ہے اور گرمی پیدا کرتا ہے۔ یہاں سورج کا ذکر تو نہیں ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی قسم کھا رہا ہے کہ جیسے یہ حقائق ہے، یہ جیسے بڑی بڑی چیزیں ہیں، ایسی ہی بڑی چیزوں میں سے ایک دوزخ ہے، لیکن تم ان کی طرف متوجہ اس لیے نہیں ہوتی کہ تم روز دیکھتے ہو، یہ ادھر سے چاند نکلا، ادھر سے سورج نکلا، ادھر سے صبح آ گئی، تو یہ سب چیزیں تم کو دیکھتے تو تم بڑی چیزیں، لیکن تمہارے لیے معمول کا حصہ ہے کیونکہ تم روز دیکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی چیزیں ہیں، اسی طرح دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ جس طرح یہ یقینی چیزیں ہیں اس طرح وہ بھی یقینی چیزیں ہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے سورج اور چاند اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے تو اس دوزخ کے دن کو بھی، اس دوزخ کو بھی اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ یعنی
یہ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ سنا دیا کہ انسانوں کے لیے ڈراوا تم میں سے ہر شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. یہ وہی بات جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا. اس کے پچھلی آیت میں جو اسی کی آیت نمبر 32 میں جو بات آئی تھی کہ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے پورا بتا دیا کہ یہ اور یہ ہونے والا. اس کے بعد پھر کیا کہا؟ پھر انسان کے اوپر وہی جو انسان فری ول والی بات کہ انسانوں کے لیے ڈراوا تم میں سے ہر اس شخص کے لیے لمن شاء ہر اس شخص کے لیے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے آگے بڑھ کے قبول کر لے ایمان کو اسلام کو اور پیچھے رہ جانا چاہے تو پیچھے رہ جائے تیری مرضی. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل فری ول دی اس معاملے میں. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے بہکا دی بلکہ اللہ نے گمراہ کر دی. اللہ نے گمراہ کر دی. یہ بات جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی تو کہہ رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم کافی پہلے بھی بات کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. اب بھائی تیری مرضی. ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. رہن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گروی رکھنا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جو پوزیشن ہے اس کو بڑے زبردست طریقے سے واضح کیا کہ انسان کی پوزیشن ہے کیا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو انسان ہے ہر شخص یعنی ایوری بڈی اس کو جو یہاں پر اس دنیا میں نعمتیں دی گئی ہیں ساز سامان جو اس کو دنیا کا دیا گیا ہے صلاحیتیں ہیں جو اختیارات اس کو دنیا میں ملے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طرح کا قرض دیا ہے اور اس انسان کی جان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس گروی رکھ لی ہے. اب ان صلاحیتوں سے ان اختیارات سے ان نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں تجھے دے رہا ہے ان کو صحیح طرح سے استعمال کر اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے قرض کے طور پر صلاحیتیں اور اختیارات دنیا میں عطا کیے ہیں یہ قرض تیرا چک جائے گا اگر صحیح طریقے سے ان کو استعمال کرے گا نیکی کے راستے پہ چلے گا تو یہ قرض تیرا چک جائے گا اور تجھے آزاد کر دیا جائے گا. اور اگر تم بدی کے راستے پہ چلتا تو دھیان رکھ کہ تیرا نفس تیری جان ہمارے پاس گروی رکھی ہے ہم اسے چھوڑنے نہیں والے پھر ہم اسے نہیں چھوڑیں گے اسے پھر ہم جہنم میں جھونک دیں گے. اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا نیکی کے راستے پہ رکھتا. یہ طاقتیں یہ صلاحیتیں یہ اختیارات یہ سوچ یہ فکر یہ دل جو کچھ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا عنایتیں ہیں جو یہ تیرے پاس ایک طرح سے اللہ کا قرض ہے. یہ مال ہے کچا مال ہے
جسے تو بزنس میں لگا رہا ہے۔ بزنس کیا ہے؟ بزنس یہ ہے کہ تجھے اس بزنس میں کامیاب ہونا ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے بنائے دنیا میں زندگی گزارنے کے، ان ضابطوں کے اندر اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا، آزاد نہیں ہونا، آوارگی نہیں کرنا، بس یہی بزنس ہے۔ اس طرح اللہ کی عبادت کر کہ اللہ کا بندہ بن کے رہے، اللہ کے حکموں پہ چل۔ یہ اگر اس طرح تو کرتا ہے تو یہ بزنس میں تیری کامیابی۔ تیرا قرضہ چکا ہوا مان لیا جائے گا، تو نے قرضہ چکا دیا اور تجھ کو پھر آزاد کر دیا جائے۔ یہ زبردست اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی حقیقی پوزیشن ہے دنیا میں وہ بیان کرتا ہے۔ فرمایا ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں۔ یعنی انہوں نے جو اپنے آپ اپنے جو گروی اللہ تعالیٰ کے کو اللہ تعالیٰ نے گروی رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ انہوں نے اچھے کام کر کے، نیکی کے کام کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا، اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ اور بائیں بازو والے وہ تو دوزخ میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے۔ یعنی بات تو سب کے لیے ہے، لیکن یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ بائیں بازو والے یعنی جو نافرمان لوگ ہوں گے وہ تو اپنے آپ کو نہیں چھوڑا پائیں گے۔ یہ مقصد ہے کہنے کا کہ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے۔ پھر اب اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپس میں باتیں کس طرح کریں گے۔ اب جو لوگ جنتوں میں ہیں وہ پوچھ رہے ہیں مجرموں سے، فرمایا وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی ظاہر ایمان نہیں لائے، کفر کیا، نبی کی بات کو نہیں مانا، قرآن کو جھٹلایا، یہ تمام کام کیے، تو جب ایمان ہی نہیں لائے تو نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی ہوش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت کو یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے اگر نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے تو بڑی فکر کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو آخرت میں باتیں ہوں گی اس کے بارے میں ان کا جو کنورسیشن ہے اس کو یہاں پر کوٹ کر رہا ہے کہ کیا کیا ہوگا۔ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ ہاں یہاں سے شروع ہو رہی ہے بات۔ وہ جو جنتوں میں دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ یہ بھی سب بڑی اہم، اس پہ بھی بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شفاعت کا جو تصور لوگوں نے گھڑ رکھا ہے
اللہ تعالیٰ یہ نقشہ یہاں پر کھینچ کے بتا رہا ہے کہ یہ اور یہ ہوگا، اور ان کی باتیں جب وہاں پر ہوں گی تو وہ یہ باتیں سب کر رہے ہوں گے کہ صاحب ایسا اور ایسا ایسا، نماز نہیں پڑھی، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیا، یہ تمام باتیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فیصلہ سنا رہا ہے. اس وقت سفارش کرنے والوں کوئی سفارش ان کے کسی کام نہیں ہے. یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھال رہا ہے، اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مان رہا ہے، نبی کو اللہ کا رسول نہیں مان رہا ہے، آخرت کا یقین نہیں کر رہا ہے، وہ لوگ ایسی اور ایسی حرکتیں کر کے دوزخ میں پہنچے. پھر دوزخی اور جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور وہ دوزخی جواب دے رہے ہیں کہ صاحب ایسا اور ایسا ہوا. اور پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے. یہ وہاں پر ہو رہا ہے جو ہوگا دوزخ میں اور جنت میں اور آخرت میں، کہ وہاں کا مکالمہ پورا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہاں یہ ہوگا. سفارش کرنے والی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. تو یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، کوئی سفارش کرنے والی کوئی سفارش کام نہیں آ رہی ہے. اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے. کن کے؟ جن کا یہ کردار تھا. کیا کردار تھا؟ انہوں نے پوچھا کیا چیز تو دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ہوگی جو اس میں یہ سب حرکتیں کریں. اور ہمارے عیسائی بھائی کا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا کیونکہ انہوں نے سب کی بخشش کر دی، سولی پہ چڑھا سب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی سفارش نہیں کام آئے گی جو اس کردار کا آدمی. بڑے غور کرنے کی بات ہے. اللہ کا کلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، انہوں نے بھی آ کے لوگوں کو پیغام سنایا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، امتحان کے لیے پیدا ہوئے. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اس مقصد کو ہی ختم کر دیا؟ انسان دنیا میں امتحان کے لیے پیدا ہوا. اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر ساری انسانیت کی بخشش کرا لی، تو پھر وہ جس عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرا تھا، یعنی امتحان کے لیے، وہ مقصد ہی ختم ہوا. امتحان تو تبھی ہے نا کہ تو پاس ہوگا یا فیل ہوگا. اب میں کچھ بھی کہوں، میں تو پاس ہی پاس ہوں، بس میں ایمان لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، یا جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں، تو پھر امتحان ختم. اب مجھے کوئی امتحان کی ضرورت نہیں، میرا جنت ہی ہوا ہے، میرا فیل ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بچا. اب تو بس میں پاس ہی پاس ہوں. تو یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ اگر کسی کلاس میں بچے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں، ان کو پاس کرتے ٹیچر اٹھا، تو وہ پاس کرنے سے کوئی ان کو فائدہ تھوڑی ہونے والا. وہ تو اگر نہیں پڑھا تھا، بھلے ان کو مارک شیٹ پاس کی دے تو بھی وہ تو فیل ہی مانیں گے. تو بہرحال یہ تو ایک دنیاوی بات ہے، مگر یہ کہ اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کردار کے لوگ جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے حق میں کوئی سفارش ان کے کسی کام نہیں آئے گی. آگے فرمایا آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہا ہے کہ انسان تجھے کیا ہو گیا، یعنی ایک انسان کو حیرت کرنا چاہیے. یہ انداز اللہ تعالیٰ اختیار کر رہا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کے سنے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. یعنی یہ جیسے
شیر سے ڈر کے بدحواس ہو کے زیادہ بھاگتا تم ایسے بھاگ رہا ہو کیا گیا؟ ایسا کیا ہو گیا؟ کیوں بھاگ رہا؟ اللہ کا کلام حقیقت سے منہ موڑ رہے، اپنی من مرضی کی زندگی جی رہے تھے۔ میری زمین، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میرا کلام آیا، میرا حکم آیا، میں نے نبی بھیجا، تم ایسے بدحواس ہو کے بھاگ رہے ہو، اس کلام سے منہ موڑ رہے ہو؟ گویا جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے، ایسے منہ موڑ رہے ہو تم اس نصیحت سے؟ ارے دیکھو، پڑھو، کھولو، کیا ہے اللہ کے کلام کے اندر؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ بھاگ کیوں رہے ہو؟ بدحواس ہو کے بھاگ رہے ہو؟ آنی نہیں ہے اس طرف، سننے ہی نہیں ہے؟ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ اصلی میں یہ ان کا ایک رویہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ماننے کی 10 بہانے، ان لوگوں کی روش بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی یہ سچا ہے، وہ اسی کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخشے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر خط کی جو ان کی خواہش ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے نام ان میں سے ہر ایک کے نام خط بھیجا جائے، اللہ کی طرف سے آئے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں آیا کلام؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، آخرت کا خوف رکھتے نہیں ہیں، بہانے بازی طرح طرح۔ آپ کو بس ڈائریکٹ خط نہیں آیا، لیکن خط تو اللہ کا آ گیا نا۔ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، کیوں نہیں آخرت کے خوف سے خوف کر رہا ہے آپ لوگ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی خدمت نہیں آئے گا، مطلب یہ جو سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے نہیں فرمایا، تو یہ مطلب یہ تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے، یہ میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں، وہ منہ سے نکل گیا کہ اللہ نے فرمایا۔ پر آگے کی آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کی وجہ بتائی کہ یہ لوگ اصل میں آخرت کا خوف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرنا۔ یعنی خواہش ان کی یہ ہے کہ خطا ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، تم تو بلا وجہ کی ضد پکڑے ہوئے ہو، اس لیے فالتو کی باتیں سوچتے رہتے ہو کہ میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو تو بھیج دیا، فیصلہ ہوا ہے، آ گیا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لو۔ یہ پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج کے فری ول لے لیا، تمہاری مرضی، اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، یعنی اللہ کا فیصلہ اترے گا، جو چاہے گا اس کے حق میں اترے گا، جس کا جی چاہے
اس سے سبق حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے حق میں اترے گا جب اللہ چاہے گا، اور جب بندہ چاہے گا تو اللہ سے دعا کرے گا، اور جب اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کے حق میں بھلائی کا اور ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتا ہوں میں تو بس نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میرے محتاج، میرے فیصلے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اس کا یقین تمہیں ہونا چاہیے. لہٰذا یہ کہ مجھ سے دعا مانگتے رہو اور میرے اوپر ہی توکل کرو، مجھے سے مانگو ہدایت کا راستہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیاب کر دے، مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا اور میں اس سے سبق حاصل کروں. اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اسی کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے. صدق اللہ العظیم.